وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی۔ صحت کے دنوں میں کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے اس بندے پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا ہے اور مالدار کیا ہے، کل کا کچھ نہیں پتا ہے کب غربت آ جائے۔ کاش ہمیں وہ سانس مل جائے، کاش ہمیں وہ روح مل جائے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ 6 چیزوں کو، 6 ریگریٹس کو مینشن کرے تو نمبر 1 از قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، 7 کیٹیگریز کو، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج 1 میل پہ ہوگا، اور اس میں سے ایک شخص کون ہے؟ وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی۔ یہ ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اگر ہم نہ گزار سکے تو یہ ریگریٹ کا باعث بنے گا کہ ہمیں جوانی ملی اور ہم نے ٹائم ویسٹ کر کے گزار دی اور اللہ کی عبادت میں نہیں گزاری۔ آج جب سورج 1 میل پہ ہے اور لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہیں، اور آج میں نہیں، سائے میں نہیں ہوں، اور وہ لوگ، لہی لوگ جنہوں نے محنت کی اور کوشش کی، وہ آج اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں۔ ٹیک بینیفٹ آف ہیلتھ بیفور اینی ڈیزیز کمز ٹو یو۔ اور کچھ پتہ نہیں لگتا کب کچھ ہو جائے۔ ابھی صحت ہے، ابھی تندرستی ہے، جوانی ہے، ہیلتھ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، نئے کام کر لیں، ماں باپ کے کام آ جائیں، بھائی بہن کے، پڑوسیوں کے کام آ جائیں، امت کے کام آ جائیں، دعوت کام کر لیں، روزے رکھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اور بیماری میں انسان ریگریٹ کر رہا ہو کہ ہائے کاش میں اپنے صحت کے ایام میں کام کر لیتا، مجھے آج بھی ان کا اجر مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی صحت کے دنوں میں کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے اس بندے پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس عمل کا بدلہ ملتا رہتا ہے، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن جسٹ امیجن، میں اور آپ اگر ہم نماز باجماعت نہیں پڑھ رہے تھے، یا تو جو شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو وہ جب بیمار ہو گیا تو پھر وہ اس کو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ ٹیک بینیفٹ آف ٹائم بیفور یو گیٹ بیزی، یو ہیو ٹائم، ڈو ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، spend time in reciting the قرآن پہ تدبر کریں، سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کریں کہ میں نے کچھ کمانا ہے، اپنے آخر کے لیے انویسٹ کرنا ہے۔ I cannot just settle for any part of Jannah. No, I have to get الفردوس الاعلیٰ. Make this revision. اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا ہے اور مالدار کیا ہے، کل کا کچھ نہیں پتا ہے کب غربت آ جائے۔ کتنے ہی بادشاہ تھے، کتنے ہی غنی لوگ تھے جو کہ راتوں میں روڈ پہ آ گئے۔ تو اس سے پہلے آپ کے پاس مال ہے، صحت ہے، ہیلتھ ہے، یعنی یوتھ ہے، ٹائم ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ ٹیک بینیفٹ آف دس لائف بیفور یو ڈائی۔ جب تک یہ سانس آ رہی ہے، اللہ کا بہت کرم ہے اور آسان ہے۔ یقین جانے جو سانس ہے نا، کتنے ہی لوگ اپنے قبروں میں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کاش، they are crying and begging اللہ سبحانہ تعالیٰ، کاش ہمیں وہ سانس مل جائے، کاش ہمیں وہ روح مل جائے کہ ہم واپس چلے جائیں اور نیک اعمال کر لیں، لیکن ان کو اجازت نہیں مل رہی، اور ہمارے پاس ہے اور ہم ویسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ سو ٹیک بینیفٹ آف اٹ۔ سو میں بریفلی ان 6 چیزوں کو، 6 ریگریٹس کو مینشن کرتا ہوں۔ نمبر 1 از جن لوگوں نے سورہ بقرہ کو اٹینشن نہیں دی، وہ ان کا ریگریٹ کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ شیطان کو بھی دور کرتی ہے اور جادوگر کی چال کو توڑتی ہے اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ دوسری چیز، ایسی گیدرنگ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جا رہا ہوں۔ میک شیور وین ایور یو سٹ، یو میک پیپل ریمائنڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ یو یور سیلف ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تیسری چیز، پوزیشن، اتھارٹی کو کوئی ڈیمانڈ کرنا، اس کے لیے اسپائر کرنا اور وہ چاہنا جب کہ آپ انکیپیبل ہوں اور وہ نہ کر پائیں، یہ حسرت کا باعث بنے گا۔ چوتھی چیز، وہ بندہ جو اپنے نیک اعمال لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ڈیزیز ہے اور ایک مرض ہے کہ میں شو آف کروں۔ اور پانچویں چیز کہ جب آپ نیک اعمال کر رہے ہوں تو میک شیور دیٹ یو ڈونٹ ڈو ہولز ان دیٹ باسکٹ، کہ کہیں وہ ان سے نکلتے نہ آ جائیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چگلی کر کے، کسی کو طعنہ دے کے اور کسی کے ساتھ بغض رکھ کے، کیونکہ قیامت کے دن وہ نیک اعمال دینے پڑ جائیں گے اور گناہ ان کے لینے پڑ جائیں گے۔ یہی تو مفلس ہے، یہی تو بینکرپٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ، مفلس بینکرپٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار تھا لیکن اس نے کھو دیا اور بزنس میں لاس کر لیا۔ اور نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم اور زیادتی کی ہوگی اور اس کے تمام اعمال چھین لیے جائیں گے۔
اینڈ دا لاسٹ تھنگ از جو بندہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دے, جو بندہ اپنے a person who falls short in utilizing his minutes and seconds. تو I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those productive Muslims on the planet جو کہ اپنے لیے ایک اچھی لیگیسی سیٹ کریں, اپنی آخرت کے لیے پلان کریں, اور ان لوگوں میں سے ہوں جو النبیین, الصدیقین, الشہداء, الصالحین کے ساتھ مل جائیں قیامت کے دن, اور اس گروپ میں سے ہوں, اس کیٹیگری میں سے ہوں جو کہ امن میں اور سکون میں اور ہیپی ہوں گے اور خوش ہوں گے, اور جن پہ کوئی ہی کسی قسم کا برڈن, کسی قسم کا پسینہ, کسی قسم کی آفت نہیں ہوگی, جبکہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور لوگ جو ہے نا وہ سٹریس, انزائٹیز اور گریف کا شکار ہوں گے. اور ایک دعا ہے جس کو یاد کریں اپنی زندگی میں, اور اس کو کثرت سے منگا کریں, نماز میں, سجدوں میں, تشہد کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے, آخری حصے میں رات کے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگ کریں, اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری, یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے, واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کو سدھار دے جو کہ میری معاش کا بندوبست ہے, یعنی جو کہ میرے فائنانسز ہیں, واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, اور میری آخرت کی اصلاح کر دے جہاں میں نے واپس پلٹنا ہے اور لوٹنا ہے, واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, اور میری زندگی کو ہر قسم کی خیر سے بھر دے اور بھر دے, واجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا باعث بنا دے, اور بہترین موت نصیب کرنا, یعنی کلمے پہ موت نصیب کرنا, اور وہ شر والی موت نہ ہو, آمین یا رب العالمین. I make this beautiful dua for myself and you guys as well. Do memorize this dua, and inshallah I request my team to upload this dua in the comments box inshallah. میں کچھ آپ کے انشاءاللہ کامنٹس لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس سیشن کو اینڈ کریں گے. عشق خدا محبت مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلیز میرے انسٹاگرام پہ مجھے رپلائی کر دیں. should I search you with the same name, عشق خدا, اور وہ کیا تھا دوسرا, محبت مصطفیٰ, انشاءاللہ. گڈ نیم ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرام اتر پردیش. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا نمازی بننا قبول فرمائے اور آپ کو اس پہ استقامت دے, اور موت تک ہی نمازی رہنے کی توفیق دے, کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ آپ اللہ کی عبادت تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. یہاں پہ یقین سے کا مطلب موت ہے. جزاک اللہ خیر مذہب وقاص اینڈ سسٹر فاطمہ مرتضیٰ, بارک اللہ فیکم. کوئی آپ کا اس ٹاپک سے کوئی ریلیٹڈ کویشچن ہے تو وی کین ٹیک دا کویشچن, ادروائز انشاءاللہ ویل اینڈ دا سیشن. جی